Assalamu alaikum. Hello everyone. I am Kiramat and you are watching History Travel by Kiramat. صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع ملاکنڈ ایک خوبصورت اور ہر طرف سے اونچی اونچی پہاڑوں سے ڈکی ہوئی وادی ہے۔ یہی پہاڑ اس وادی کے شاندار اور خوبصورت مناظر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ضلع جغرافیائی طور پر بھی ایک اہم مقام پر واقع ہے، کیونکہ یہ ضلع اپر دیر، لوور دیر، چترال، سوات اور بنیر کے لیے ایک گیٹ وے کا کام ادا کرتی ہے۔ ضلع ملاکنڈ کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 7 لاکھ۔ بٹخیلہ ضلع ملاکنڈ کا ایک شہر، تحصیل اور ضلعی صدر مقام ہے۔ بٹخیلہ کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 70,000 تھی۔ بٹخیلہ کا شمار صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور ترین کاروباری مراکز میں ہوتا ہے۔ اچھا گائز، محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کے ایک فوجی رہنما نے، جس کا نام پیر خوشحال تھا، اس نے بٹخیلہ پر حملہ کیا۔ بٹخیلہ میں گیلہ نامی ایک جگہ میں اس کے بہت سارے سپاہی ایک دلدل میں دنس گئے۔ جو سپاہی بچے انہوں نے اس علاقے میں رہنے کو ترجیح دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں کے مقامی باشندوں پر مضبوط اثر رسوخ ڈالا، اور انہوں نے نہ صرف ان کی ثقافت اور رسم و رواج کو تبدیل کیا بلکہ ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے زبردست اثر رسوخ کا استعمال بھی کیا۔ 17ویں صدی میں یوسفزئی نامی ایک افغان قبیلے نے ملک احمد خان بابا کی قیادت میں سوات پر حملہ کیا۔ اس دور میں بٹخیلہ وادی سوات کا حصہ تھا۔ اس وقت وادی سوات پر رئیس نامی حکمران کی حکومت۔ سواتی قبیلہ وادی سوات کا مستقل باشندہ تھا۔ حملے کے بعد سواتی قبیلے کے زیادہ تر لوگ یہاں سے فرار ہوئے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں یوسفزئی قبیلے کے لوگ آباد ہوئے۔ یوسفزئی قبیلے کے لوگوں نے تانا، جو کہ بٹخیلہ کا ایک حصہ ہے، کو ایک مرکزی ہیڈ کوارٹر بنایا۔ 1895 میں برطانوی سلطنت نے بٹخیلہ سمیت اس علاقے پر حملہ کیا۔ دیر، چترال اور سوات اس کے لیے ایک نئی ایجنسی قائم کی، جس کا نام ملاکنڈ ایجنسی رکھا گیا۔ ایجنسی کا بننے والا پہلا آفیسر انچارج میجر ہیرالڈ آرتھر تھا۔ انگریزوں نے پاکستان کی آزادی تک اس علاقے پر حکومت کی۔ تو گائز، بٹخیلہ کا جنرل سیول ہیڈ کوارٹر ہسپتال ضلع ملاکنڈ کا ایک اہم ہسپتال ہے۔ بٹخیلہ بازار جو ہے، یہ تقریباً 3 کلومیٹر طویل بازار ہے۔ اس بازار میں نہ کوئی چوک، چوراہا اور جنکشن موجود نہیں ہے۔ گائز، آپ کو ہم اس بازار کا سیر بھی کرائیں گے۔ اس میں ضروریاتی زندگی کی ساری چیزیں موجود ہے۔ اس میں ہوٹلز بھی ہے، ریسٹورنٹس ہے، اسی طریقے سے شاپنگ مالز ہے اور مارکیٹس ہے، تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ 1895 اور 1912 کے درمیان انگریزوں نے ترقیاتی کاموں اور بنیادی ڈھانچے پر بہت زور دیا۔ انہوں نے بٹخیلہ سے چکدرہ تک سڑکیں بنائیں، چکدرہ اور ملاکنڈ میں فوجی قلعے بنائے، پورے ملاکنڈ ایجنسی میں لیویز چوکیاں قائم کی۔ چرچل پکٹ، جبن ہائیڈرو پاور اسٹیشن اور اماندرہ ہیڈ ورک اریگیشن اسکیم بھی برطانوی فرم نے ڈیزائن اور تعمیر کیا تھا۔ یہی اریگیشن اسکیم آج بھی مردان، سوابی، چارسدہ کے وسیع زمین کو سیراب کرتا ہے۔ انگریزوں نے پاکستان کی آزادی تک اس علاقے پر حکومت کی۔ قبائلی نظام کے تمام معاملات جرگہ سسٹم کے ذریعے طے کیے گئے۔ مزید مروجہ قوانین اور ضلع کے قوانین میں بھی توسیع کی گئی۔ FCR کے تحت پولیٹیکل ایجنٹ نے اپنے عہدے کو اعلیٰ اختیار کے طور پر استعمال کیا، جبکہ 1974 کے بعد باقاعدہ عدالتیں یعنی سیول اینڈ کرائم کورٹس قائم کی گئی۔ بٹخیلہ ایک سرسبز و شاداب شہر ہے اور دریائے سوات اس شہر کے ساتھ ساتھ بہتا ہے۔ بٹخیلہ ہر طرف سے اونچی اونچی پہاڑوں سے ڈکا ہوا شہر ہے، اور ان میں سب سے مشہور چوٹی کا نام برچڑائے ہے۔ 95% سے زیادہ مقامی باشندے پشتون ہیں۔ 1915 میں پہلا پرائمری اسکول بٹخیلہ اور 1935 میں پہلا ہائی اسکول تانا، جو بٹخیلہ کا حصہ ہے، میں برطانوی حکمرانوں نے کھولا تھا۔ اس خطے میں آج کل کئی پرائیویٹ اور سرکاری اسکولز و کالجز کام کر رہے ہیں۔ تمام اسکول اور کالجز بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملاکنڈ سے منسلک ہیں۔
سیاسی طور پر بٹخیلا کو 3 یونین کونسلوں جس میں اپر، لوور اور مڈل بٹخیلا ہے میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بٹخیلا بازار مردان ٹو چترال روڈ کے دونوں طرف 3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس بازار کو ایشیا کا سب سے لمبا بازار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بازار کئی سالوں میں اسی خطے کے سب سے زیادہ فروغ پذیر بازار میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس بازار میں مختلف اشیاء اور ضروریات زندگی کی ہر چیز ہول سیل اور پرچون قیمتوں پر دستیاب ہے۔ یہ شہر اسی علاقے کے لوگوں کے لیے صحت، تعلیم، سیاحت، ٹیلی کمیونیکیشن کے خدمات بھی فراہم کرتا ہے۔ بٹخیلا بازار بنیادی طور پر معاشی سرگرمیاں اور روزگار کے بہت زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ ضلع ملاکنڈ مختلف دھاتی، غیر دھاتی اور صنعتی معدنیات کے کافی ذخائر کے لیے جانا جاتا ہے۔ سلیٹ سٹون، گرینائٹ، ماربل، کرومائٹ اور اس طرح کے مواد کی موجودگی کی وجہ سے اگر مناسب توجہ دی جائے تو ضلع تعمیراتی مواد کے مرکز کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ باغبانی کے شعبے میں ضلع ملاکنڈ سالانہ 27,000 ٹن سے زیادہ پھل اور سبزیاں پیدا کرتا ہے۔ صرف پھلوں کی کل پیداوار صوبہ KPK میں فیصد کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے۔ خاص طور پر ملاکنڈ کا اورنج مالٹا پاکستان بھر میں کافی مشہور ہے۔ یہ مالٹا برآمدی معیار کا بھی ہے۔ KPK میں سی پیک کی آمد کے پیش نظر اب وقت آ گیا ہے کہ ضلع ملاکنڈ کی باغبانی کو فروغ دیا جائے تاکہ یہ چین اور وسطی ایشیا کے لیے ایک بڑا فروٹ سپلائی سینٹر بن سکے۔ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع ملاکنڈ میں بھی زیادہ تر افراد زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ گندم، چاول اس خطے کی اہم فصلیں ہیں۔ اگر کسانوں کو مناسب جدید زرعی تربیت دی جائے اور پڑی زمین کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے تو یہ شعبہ مزید ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ضلع ملاکنڈ میں آبادی، کثافت اور ہاؤسنگ یونٹس میں بھی 60% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر توجہ دی جائے تو زراعت باغبانی کا شعبہ ضلع کی معیشت کو بہتر بنانے کے مختلف مواقع فراہم کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ولاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔